مجتہد مطلق تھے، اور پھر انہی کے پاس اختیار تھا اس کی تنفیذ کا۔ اب جب دور ملوکیت آیا ہے، خاص طور پر جس کی کہ اصل شان جو جیسے خلافت راشدہ کی اصل شان دور فاروقی میں ظاہر ہوئی ہے، ملوکیت کی اصل شان دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی ہے۔ دور بنی عباس میں اب کیا ہوا؟ ملوکیت کے دور میں علماء اور فقہاء ہیں اجتہاد کرنے والے، لیکن قوت نافذہ کس کے پاس ہے؟ بادشاہوں کے پاس ہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، اس کے حوالے سے ہمارے دو عظیم ائمہ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ آپ قاضی القضات بن جائیں اور آپ کے جو اجتہادات ہیں وہی قانون کا درجہ بن جائیں۔ امام صاحب نے انکار کیا۔ ان کے انکار کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ابھی اجتہاد ہو رہا ہے، اوروں کی بھی رائے ہے، اور بھی اجتہاد کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میرا اجتہاد جو ہے وہ قانون کا درجہ اختیار کر لے، باقی کے اجتہاد جو ہے باقی حضرات کے وہ دب کر رہ جائیں۔ یہی آفر امام مالک کو کی گئی، تمہاری موطا کو ہم بنا دیتے ہیں، کتاب قانون آؤ، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ لیکن یہ کہ قاضی ابو یوسف نے وہ صورتحال جو ہے اس کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ اب اس کی جو سب سے نمایاں مثال ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے دور عالمگیر میں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فتاوی ہمارے ہاں چلتے، فتاوی عالمگیری، تو کیا حضرت اورنگزیب عالمگیر مجتہد تھے؟ فتوے ان کے تھے؟ وہ تو ملوکیت ہے، بادشاہ ہے، قوت نافذہ اس کے پاس ہے۔ اس نے ہینڈ پکڈ علماء جمع کر لیے، وہ اپنے گورنروں کی رائے لی ہوگی، کسی کی رائے لی ہوگی، علماء کی کمیٹی بنا دی، آپ اجتہاد کریں۔ لیکن ظاہر بات ہے علماء کی اس کمیٹی کے پاس قوت نافذہ تو نہیں تھی، وہ نافذ تو نہیں کر سکتے تھے۔ نافذ کیا بادشاہ نے اپنے فرمان کے ذریعے سے، قوت نافذہ بادشاہ کی تھی، اور اس سے وہ فتاوی عالمگیری نافذ ہو گئے۔ اب عہد حاضر میں کیا ہوگا؟ قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگی، لہذا کون سا اجتہاد کتاب قانون کا جز بنے گا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مطلق اجتہاد کا اختیار اس کو حاصل ہو جائے گا کہ اس کے اجتہاد کو چیلنج کہیں نہیں کیا جا سکے، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں جہاں لے مین بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو پبلک ریپرزنٹیشن کا دائرہ محدود کر دیجئے، صرف علماء جو ہے وہی الیکشن لڑ سکیں اور صرف فقہاء آئیں میدان کے اندر، تو ظاہر بات ہے وہ جو روح جمہوریت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تھیو ڈیموکریسی کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں آنے دیجئے، لیکن پارلیمنٹ چوز کرے گی کون سا اجتہاد نافذ العمل ہوگا۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ ہی میں کوئی عالم دین موجود ہو، وہ اجتہاد کر رہا ہے، لیکن آیا اس کا اجتہاد جو ہے اس پارلیمنٹ کی اکثریت کو قبول ہے، یا کوئی پارلیمنٹ سے باہر کا آدمی ہے اس نے رائے دی ہے، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کی اکثریت اس کی رائے کو قبول کر لے، لیکن پارلیمنٹ کا قبول کرنا ہوگا کہ جس سے وہ کتاب قانون کا جز بنے گا، ورنہ وہ ایک علمی ایکسرسائز ہے، کرتے رہیے۔ یہ بات ہے جو علامہ نے کہی ہے اس کوٹیشن میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ اجماع کی یہی شکل ہو سکتی ہے۔ اجماع یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر اجماع کر لیا، اکثریت نے رائے دے دی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لہذا اجماع ہو گیا۔ البتہ یہ بات بالکل ٹیکنیکل ہے کہ آیا اس معاملے میں کتاب و سنت کی حدود سے کوئی تجاوز تو نہیں ہو گیا؟ یہ اجتہاد ہے یا کوئی تجدد ہے، کوئی نکل جانا ہے، بالکل نئی بات لا کر بدعت ہے، کوئی نئی چیز شامل کر دی گئی ہے، یا یہ واقعتاً اجتہاد ہے؟ اس کا فیصلہ یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا، یہ عدالت میں ہوگا کہ عدالت میں جا کر فیصلہ کیا جائے۔ کسی کی اگر رائے ہے وہ جائے چیلنج کرے اور عدالت فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے اجتہاد کے بارے میں علامہ اقبال کی جو رائے ہے، اس کی میری تعبیر جس سے مجھے 100% اتفاق ہے۔ اب 5ویں مبحث میں میں نے 2 مسائل کو لیا ہے جو ضمنی مسائل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آیا آج کی جدید اسلامی ریاست میں یا نظام خلافت میں یہ 1 پارٹی گورنمنٹ ہوگی یا ملٹیپل پارٹی؟ عام خیال یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی، تفرق اور تحزب اور یہ اور وہ تو بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ کم علمی ہے، نافہمی ہے۔ جدید جو ریاست ہے اس میں پارٹیز کا ہونا ایک بہت اہم اس کا حصہ ہے۔ ان کے مینیفیسٹوز جو پبلک ایجوکیشن کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ اپنے ہاں کے حالات پر قیاس نہ کیجیے، اصولی اعتبار سے سمجھیے۔
البتہ یہ کہ پارٹیز کے بارے میں دو تین باتیں واضح طور پر ہونی چاہیے کہ جو آج کے جو مروجہ معاملات ہیں ان سے جو بھی ڈیویشن ہوگی اسلامی ریاست میں. نمبر ایک یہ کہ پارٹی مینیفیسٹوز جو ہے وہ بھی چیلنج کیے جا سکیں گے اسی بنیاد پر ریپگننسی ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. کسی پارٹی کو اپنے منشور میں کوئی ایسی شے لانے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اس کے اندر ہی ہمیں سارا کھیل کھیلنا ہے, اسی کے اندر چوائس کرنا ہے, لیجسلیشن اسی کے اندر کرنی ہے, اسی کے لیے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, اسی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں, تو آپ کے دستور میں بھی کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو کتاب و سنت کے منافی. نمبر دو یہ کہ اب اگر یہ پارٹی ہے, اس کا بھی منشور ہے کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے, اس پارٹی کا بھی منشور ہے, اس کا بھی منشور جو ہے کتاب و سنت کی حدود. اب ناؤ گو ٹو دی ماسز, ایجوکیٹ دم, لیجئے ان سے مینڈیٹ لیجئے. لیکن اس کے بعد پارٹی وپ جس درجے میں کہ چلتا ہے دنیا میں, اس کی ایک انتہا تو ہے جو ہمارے ہاں اب ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب نے جو اپنے لیے فورٹیفیکیشن کی ہے, قلعہ بندی کی ہے, اس کو تو خیر رہنے دیجئے اس وقت, لیکن عام طور پر بھی میرے نزدیک اس میں ہمیں یہ ترمیم کرنی ہوگی. اگر کوئی رکن کسی پارٹی سے منتخب ہو کر آیا, اگر وہ منشور سے اب اختلاف کر رہا ہو, اس کی رائے بدل گئی ہے, ہی مسٹ ریزائن, کیونکہ پارٹی مینڈیٹ اس منشور کی بنیاد پر آیا. اگر کوئی ایشو ہے منشور سے متعلق تو اسے رائے دینی پڑے گی اسی کے حق میں, ورنہ وہ مستعفی ہو جائے. البتہ یہ کہ جس کا تعلق اس سے نہیں ہے, عام انتظامی معاملات ہیں, جس کا منشور سے تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی پارٹی وپ نہیں ہونا چاہیے. آزادی اپنے کانشنس, اپنے ضمیر کے مطابق رائے دینی چاہیے, اس کی کھلی آزادی ہونی چاہیے. ان دو چیزوں کے ساتھ ملٹی پارٹی سسٹم آج کے ریاست کا ایک لازمی حصہ ہے, ضروری ہے. اور ڈیموکریسی جو بھی تھیو ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی والا ایلیمنٹ ہے, اس کا لازمی تقاضا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا. اس میں یہ کہ اصولی بات تو میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو کڑوی ہے, ان پیلیٹیبل ہے, آسانی سے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. نظام خلافت کا اصل شہری, مکمل شہری صرف مسلمان ہے. غیر مسلم بنیادی طور پر, اصولی طور پر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے. مولانا مودودی نے یہاں اصطلاح استعمال کی پروٹیکٹڈ سٹیزن. میں یہاں بھی اس کے اندر چاہتا ہوں کہ ترمیم کر دوں. پروٹیکٹڈ سٹیزن کوئی شے نہیں ہوتی. سٹیزن ہے تو سٹیزن ہے, پورا ہے. حقیقت میں وہ سٹیزن نہیں ہوتا اس معنی میں کہ اس کو بعض حقوق حاصل نہیں ہے. بہت سے حقوق میں وہ بالکل مساوی ہے. جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت, جیسے مسلمان کی ویسے اس کی. عقیدے کی آزادی, اس کو جیسے مسلمان کو ویسے اس کو. عبادت کی آزادی, جیسے معبد مسلمان کا مسجد جو ہے حفاظت کی جائے گی, ایسے ہی ان کے مندروں کی, ان کے سینیگاگس کی اور ان کے چرچز کی حفاظت کی جائے گی, بلکہ وہ مقدم ہے. قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت کی روح سے تو وہ مقدم ہے. لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. مساجد کا ذکر بعد میں آیا, صوامع اور بیع ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے. تو یہ سارے اختیار, ان کے فیملی لاز میں انہیں مکمل اختیار حاصل ہوگا. اپنی آبادی کو, اپنی نوجوان نسل کو اپنا مذہب پڑھائیں, اس کی تبلیغ کریں, اس کی آزادی ہوگی. یہ ساری آزادیاں ہوں گی. تجارت کی آزادی ہوگی, صنعت کی آزادی ہوگی, ٹیکنیکل معاملات کے اندر تمام پروفیشنز جو ہیں اس کے اندر بھی ملازمتوں کے اندر برابر آ سکیں گے. دو لیولز پر وہ نہیں آ سکتے. نمبر ون, لیجسلیٹو پروسیس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد قرآن و سنت ہے. وہ نہ قرآن کے ماننے والے نہ سنت کے ماننے والے. اور نمبر دو, ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ, اس میں وہ شریک نہیں کیے جا سکتے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت جس ملک میں بھی قائم ہوگا, اس کی ہائیسٹ پالیسی, پرائرٹی نمبر ون یہ ہوگی کہ اس نظام خلافت کی توسیع ہو, اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, اس کی ایکسٹینشن ہو. اس کو گلوبل بننا ہے, جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جہاں سے بھی اس کا آغاز ہوگا, اس کی ٹاپ پالیسی میں پرائرٹی نمبر ون ہے ایکسپورٹنگ آف دیٹ ریولوشن. غیر مسلم ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں آپ سبسکرائب نہیں کر سکتا, آپ کی اس رائے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہو سکتی. ان دو لیولز کے اوپر ان کو آپ شریک نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ فل سٹیزن نہیں ہے, باقی ہر اعتبار سے برابر. البتہ یہ کہ یہ تو ہے اصولی بات جو میں نے عرض کی ہے. عملی اعتبار سے اس میں کچھ شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں, جس کے لیے کہ میثاق مدینہ کا حوالہ بھی ڈاکٹر جاوید اقبال بھی دیتے ہیں بار بار, ہمارے ہاں جاوید غامدی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے.
اگرچہ وہ حوالہ تو میرے نزدیک جس